ذوالحجہ کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو پورے عالم اسلام میں مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو تازہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے حبیب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نماز سے مراد عید کی نماز ہے اور نحر سے مراد قربانی ہے، یعنی پہلے نماز اور بعد میں قربانی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کی قربانی کو باطل قرار فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی۔ تو نماز عید کے بعد قربانی کرنا صاحب نصاب، صاحب استطاعت بندے پر واجب ہے۔ اگر بندہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے پاس تھوڑی سی کشادگی ہے، وہ قربانی کر دیتا ہے تو اس کی طرف سے بھی قربانی ہو جائے گی۔ بہرحال عید الاضحیٰ کے دن اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنا یہ سب اعمال سے اللہ کی بارگاہ میں پیارا عمل ہے۔ ایک طرف بندہ لاکھوں کروڑوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور ایک طرف بندہ جانور قربان کر رہا ہے، وہ بے شک چند ہزار روپے کا جانور ہے، تو اللہ کے حکم پر، رسول اللہ کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے بندہ جانور کی قربانی کر دے جو چند ہزار کا ہے، وہ کروڑوں روپیہ خرچ کرنے سے بہتر اور افضل ہے۔ کیوں؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ فرمایا کہ نحر کے دن یعنی قربانی کے دن، عید کے دن اللہ تبارک و تعالی کو تمام اعمال میں سے جو محبوب عمل ہے وہ احراق دم ہے، یعنی جانور کا خون بہانا، قربانی کرنا عید کے دن اللہ پاک کو باقی تمام اعمال سے محبوب ہے اور پسندیدہ عمل ہے۔ فرمایا اس لیے اس کا ثواب کتنا ہے، فائدہ کتنا ہے، اِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا۔ فرمایا کہ قیامت کے دن قربانی کے جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئیں گے، یعنی یہ جانور قیامت کے دن جس بندے نے وہ جانور قربان کیا ہوگا اس کی بخشش کا سامان بنیں گے۔ فرمایا پھر اس کا اتنا فائدہ اور اتنی فضیلت ہے قربانی کی اور اتنا اجر اور ثواب ہے، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ
قبل ان یقع من الارض، فرمایا قربانی کے جانور جس کو تم ذبح کرتے ہو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اس کو خوش دلی سے کیا ہو، اللہ کی رضا مطلوب اور مقصود ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہو۔ اس لیے سرکار نے فرمایا فطیبوا بہا نفسا، فرمایا تنگ دلی سے نہیں، مجبوری سے نہیں، اللہ پاک نے مال دیا ہوا ہے، اللہ پاک نے تم پر طرح طرح کی نعمتیں اور اللہ پاک نے تمہیں کشادگی عطا فرمائی ہے، تمہارے رزق میں وسعت رکھی ہے، تو پھر فرمایا فطیبوا بہا نفسا، قربانی کو خوش دلی سے کرو، مجبوری سے نہیں، خوش دلی سے۔ مجبوری یہ ہے چلو یار فرض ہو گئی ہے، واجب ہو گئی ہے، اب کرنی تو ہے، بندہ تنگ دلی سے جانور خریدتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو عرض کیا تھا کہ دو باتیں ہیں کہ عمل بندے کا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور پھر بندہ جو صدقہ و خیرات کر رہا ہے یا قربانی کر رہا ہے وہ خوبصورت ہو اور بندے کے دل کو وہ بھلی لگے، بندے کا دل اس کی طرف مائل ہو اور اس کو پسند بھی ہو، تو پھر بندہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرتا ہے یا صدقات و خیرات کرتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں، اللہ پاک ان پر بے شمار اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے سرکار بھی فرماتے ہیں فطیبوا بہا نفسا، فرمایا قربانی کو خوش دلی سے کرو، اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے نہیں، محلے دارے میں جناب اپنا آپ دکھانے کے لیے نہیں، رشتہ داروں میں اپنا آپ اونچا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ قربانی کر رہے ہو تو اس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، اللہ کا دل کے اندر خوف ہو، یا نہ جانے کہیں ایسی کوئی مجھ سے بات ہو جائے یا مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے جس کی وجہ سے میرا سارا عمل رائے گاں چلا جائے، سارا عمل جو ہے وہ میرا بیکار ہو جائے، لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں قربانی کا جانور خریدنے میں، اب بندے کی نیت کے اندر فتور آ گیا تو ان لاکھوں روپے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ پاک کی بارگاہ میں نہ تو ان قربانیوں کے خون پہنچتے ہیں نہ گوشت پہنچتے ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں نہ تو گوشت جاتا ہے نہ خون جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو بات دیکھی جاتی ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ پاک تو دیکھتا ہے کہ جو بندہ میری بارگاہ میں عمل بجا لا رہا ہے، جو بندہ میری بارگاہ میں قربانی کا جانور ذبح کر رہا ہے اس کی نیت کیسی ہے، اس کی نیت میں اخلاص کتنا ہے، میری خوشنودی کا اور رضا کا یہ بندہ طلبگار کتنا ہے۔ اب جتنا بندے کے دل کے اندر تقویٰ ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، اللہ کو راضی کرنا مقصود اور مطلوب ہوگا، اللہ پاک پھر بندے کو اس حساب سے ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا فطیبوا بہا نفسا، فرمایا لوگو قربانیاں خوش دلی سے کیا کرو۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت مولا کائنات مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو قربانی کیا کرو، واحتسبوا، اور فرمایا کہ ثواب کی نیت سے کرو، ضحوا واحتسبوا، میں قربانی کرو اور ثواب کی نیت سے کرو۔ فرمایا جب یہ تمہاری نیت ہوگی نا کہ اللہ کی بارگاہ سے مجھے ثواب ملے گا، تو پھر فرمایا بِدِمَائِهَا فَإِنَّ الدَّمَ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي حِرْزِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فرمایا کہ قربانی کرو، ثواب کی نیت سے قربانی کرو، ثواب کی نیت سے خون بہاؤ، اس لیے کہ قربانی کے جانور کا خون
زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی بندے کی بخشش کا سامان بن جاتا ہے۔ قیامت کے دن کے لیے اس خون کو اللہ کی بارگاہ میں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا من ضحى طیبہ نفسہ محتسبا لأضحیتہ کانت لہ حجابا من النار، فرمایا جس بندے نے خوش دلی کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قربانی کی تو یہ قربانی قیامت کے دن دوزخ کی آگ کے سامنے قربانی کرنے والے کے لیے پردہ بن جائے گی، یعنی یہ حجاب بن جائے گی کہ دوزخ کی آگ جو ہے اس حجاب کے پیچھے رکھی جائے گی، قربانی کرنے والا جو ہے وہ دوزخ کے عذاب اور آگ سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، جب قربانی کا دن تھا تو آپ جانور کو، یہ سنت ہے سرکار خود اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح فرماتے تھے، تو سرکار نے جب ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا قربانی کا جانور تو آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا یا فاطمہ قومی الی اضحیتک، اب یہ ان کی طرف سے قربانی تھی تو سرکار نے فرمایا اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس آ جاؤ، فاشہدیہا، فرمایا یہاں پر حاضر رہو، فإن لک بأول قطرۃ تقطر من دمہا ان یغفر لک ما سلف من ذنوبک، فرمایا بیٹی قربانی کے جانور کے قریب آ جاؤ، یعنی موقع پر حاضر ہو جاؤ، میں اس لیے کہ قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں پہلے قبول ہو جاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ پاک قربانی کا جو خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اس کے زمین پر گرنے سے پہلے پہلے قربانی کرنے والے کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، یعنی پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ پاک قربانی کرنے والے کے پچھلے گناہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ تعلیم امت کے لیے ہے، امت کو سرکار نے یہ درس دیا ہے، ورنہ وہ عظیم ہستیاں، وہ عظیم لوگ اللہ پاک نے جن کو گناہوں سے محفوظ فرمایا ہے، تو یہ امت کو درس دیا ہے کہ قربانی کرنے کا اتنا فائدہ ہے کہ اس کا جب آپ جانور قربان کرتے ہیں خون کا قطرہ جو پہلا ہوتا ہے اس کی زمین پر پہنچنے سے پہلے پہلے قربانی کرنے والے کے اللہ پاک پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علنا خاصۃ اہل البیت، یہ صرف ہمارا اہل بیت کا ہی خاصہ ہے کہ آپ کے گھر والوں میں سے اگر کوئی شخص قربانی کرے گا تو خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دے گا، یہ صرف اہل بیت کے لیے خاص ہے یا آپ کی ساری امت کے لیے؟ سرکار نے فرمایا بل لنا وللمسلمین، فرمایا بلکہ یہ ہمارے لیے بھی ہے اور میری ساری امت کے لیے ہے کہ جو بھی خوش دلی سے اس طرح جانور کو قربان کرے گا تو پہلا قطرہ خون کا زمین سے گرنے سے پہلے پہلے، زمین پر پڑنے سے پہلے پہلے اللہ پاک اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مشہور روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ما هذه الاضاحی،
یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا جان، تمہارے باپ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، ان کی یادگار ہے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما لنا فیہا، ہمارے لیے اس میں کیا اجر اور ثواب ہے؟ تو سرکار نے فرمایا قال بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، فرمایا تمہارے لیے ثواب اتنا ہے کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے نا، اللہ پاک اس جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جس جانور کی اون اتار لیتے ہیں اس اون کا کیا؟ فرمایا اس اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ پاک تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے قربانی کے دن جو بہترین عمل ہے وہ جانور کا قربان کرنا ہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانور کو قربان کیا جائے۔ ویسے اگر آپ صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہیں، یہ علیحدہ مسئلہ ہے، وہ خرچ کریں، لیکن اس نیت سے کہ چلو یار قربانی کا جانور سستا ہے، میں زیادہ پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، تو اس نیت سے اگر خرچ کرو گے تو ان کا ثواب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ شریعت کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنا ہی یہ اسلام ہے، یہ مسلمانی ہے۔ مثال کے طور پر اب عید کے دن حکم ہے جو صاحب نصاب ہے وہ قربانی کا جانور کرے۔ اب بندہ جو ہے وہ زیادہ صوفی بنے کہ یار جانور کیا ذبح کرنا ہے، ویسے میں لوگوں کو پیسے دے دیتا ہوں، اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب قربانی کا اس کو ملے گا جو جانور قربان کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا ما انفقت الورق فی شیء واحب الی اللہ من نحر ینحر فی یوم عید، فرمایا عید کے دن اللہ کے ہاں جو محبوب ترین عمل ہے وہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانور کو قربان کیا جائے۔ پیسے خرچ کرنے کا ثواب نہیں ہے، خرچ کرنے کا ثواب نہیں ہے قربانی کی جگہ پر۔ ہاں ویسے آپ قربانی کے علاوہ اگر خرچ کریں گے اس دن اس نیت سے کہ لوگ عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، بلکہ یہاں تک ملتا ہے سرکار نے تو ایک مرتبہ صحابہ کرام کے اندر قربانی کے جانور تقسیم فرمائے تھے۔ آپ اگر زیادہ ثواب لینا چاہتے ہیں، صاحب نصاب ہیں، اللہ پاک نے وسعت دی ہے، رزق میں کشادگی دی ہے، تو آپ پر جو قربانی واجب ہے اس کو ادا کریں۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس وسعت ہے تو جو غریب مسلمان ہیں، آپ کے محلے دار ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان کو قربانیوں کے جانور خرید کر دیں کہ یار یہ لو جانور ہیں قربانی کے، تم بھی قربانی کر لو۔ یہ ثواب ہے، یہ سنت سے ثابت بھی ہے، حدیث پاک کے اندر آتا بھی ہے کہ سرکار نے اس طرح اپنی امت کے اندر، اپنے صحابہ کرام کے اندر قربانی کے جانور بھی عید کے دن تقسیم فرمائے کہ یہ لو تم بھی اپنی طرف سے قربانیاں کر لو۔ تو اس کے علاوہ جو آپ خرچ کریں گے قربانی کی نیت سے، مال خرچ کریں، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ کیا ہے، کس چیز کا ہے؟ کہ آپ قربانی کا جانور ہی اللہ کی راہ میں قربان کریں اگر صاحب نصاب ہیں۔ اگر صاحب نصاب نہیں بھی ہیں، آپ کو کسی نے تحفہ دے دیا ہے کہ قربانی کر لو، یا آپ کے پاس کو تھوڑی کشادگی ہے، چھوٹا جانور زیادہ قیمتی نہیں لے سکتے، چھوٹا لے رہے، کم قیمت کا لے لیں، سال سے بکرا کم نہ ہو، گائے 2 سال سے کم نہ ہو، اونٹ 5 سال سے کم نہ ہو، یہ عمریں ہیں جانوروں کی۔ اب بھینسا جو ہے یہ گائے کی قسم میں شامل ہیں، بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، 2 سال سے یہ کم نہیں ہونے چاہیے۔ بکرا اور بکری جو ہے اسی طرح، مینڈا ہے، اسے لیلا کہتے ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ بکرے کی جنس ہیں، یہ سال سے کم نہ ہوں۔ البتہ جسے یہ بھیڑ کا جو بچہ ہوتا ہے، لیلا جسے کہتے ہیں، یہ 6 ماہ کا بھی قربان کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ دور سے نظر آئے کہ یہ سال کا ہے، یعنی اس کی پرورش اچھی کی گئی ہو تو وہ 6 ماہ کا بچہ بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔
بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے یہ ہے کہ قربانی کے دن جانور کو ذبح کرنا یہ اللہ کے ہاں سب اعمال سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور پھر جو سرکار نے قربانی کے جانوروں میں سے محبوب جانور قرار دیے ہیں کہ کون سے جانور اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہیں، اس حوالے سے قاعدہ ذہن میں رکھ لیں۔ سرکار نے فرمایا احب الضحایا الی اللہ اغلاہا و اسمنہا، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین اس جانور کی قربانی ہے جو مہنگا بھی ہو اور موٹا تازہ ہو اور خوبصورت ہو۔ اس لیے اگر وسعت دی ہے تو پھر مجبوری سے نہیں، چلو یار جو بھی جانور ملے اچھی طرح، سرکار نے فرمایا کہ جانور کی اچھی طرح دیکھ کرو، اس کو پرکھو، دیکھو کہیں کوئی عیب نہ ہو، اس کی آنکھیں دیکھو، اس کے کان دیکھو، اس کی ٹانگیں دیکھو، پورے جانور کو ہاتھ پھیر کر اچھی طرح دیکھ کر لیں۔ اور یہ سنت ہے سرکار کی، سرکار نے حدیث پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت صحابی روایت کرتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، سرکار نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جانور کی آنکھیں اور اس کے کان جو ہیں وہ دیکھ لیا کرو، کہیں کان چیرا نہ ہو، کان کٹا نہ ہو، سینگ اس کے ٹھیک ہوں، سینگوں والا جانور بھی قربانی کرنا یہ سنت ہے۔ پھر سفید رنگ کا جانور، حدیث پاک کے اندر میں نے پڑھا کہ سرکار نے فرمایا کہ دم و افراء احب الی اللہ من دم سوداوین، فرمایا سفید رنگ کا ایک جانور کالے رنگ کے دو جانوروں سے بہتر ہے، اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ اگر سفید رنگ کا جانور مل جائے، بکرا ہو یا بیل ہو، تو اگر سفید رنگ کا ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہے۔ تو پھر سینگوں والا جانور جو ہے اس کے بارے میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار نے فرمایا خیر الضحایا الکبش الاقرن، فرمایا بہترین قربانی یہ ہے کہ جس قربانی کے جانور کے سینگ ہوں۔ تو ساری احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ خوبصورت ہو، اچھی قیمت والا ہو اور اچھے گوشت والا ہو۔ یعنی بہتر قربانی کون سی ہے؟ قیمتاً بھی وہ ٹھیک ہو اور صورتاً خوبصورت ہو اور گوشت بھی اس کا زیادہ ہو۔ تو جس جانور کا گوشت زیادہ اور خوبصورت ہو وہی جانور جو ہے قربان کرنا اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہے۔